السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، اور یہ والی سنتیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی اور پیاری پیاری سی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہتر عمل کرنے والا اور بہترین انداز میں آگے سکھانے والا، آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ اللہ کا ذکر اللہ کی بندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ ذکر سے تمام اوقات و احوال میں بندے کا اس کے خالق سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، مسلم کی روایت ہے، اور ذکر اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے، اور اس کے ساتھ رابطہ جو ہے اسی کے ساتھ رابطے میں زندگی ہے، اور اس کی پناہ میں نجات ہے، اور اس کے قرب میں کامیابی ہے، اور اس کی رضا ہے، اور اس سے دوری اختیار کرنے میں گمراہی اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ کا ذکر مومنوں اور منافقوں میں فرق کرتا ہے، کیونکہ منافق بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ شیطان صرف اس وقت انسان پر غالب آ سکتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو، سو اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو شیطان کی چالوں سے بچا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور شیطان کو یہ بات بہت پسند ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل رہے، تاکہ وہ اسے بآسانی شکار کر سکے۔ ذکر جو ہے وہ سعادت مندی کا راستہ ہے، فرمان الہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہی انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اہل جنت صرف اس گھڑی پر حسرت کریں گے۔ آپ کے خیال میں کس گھڑی پہ حسرت کریں گے؟ جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، یعنی وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے ہوں گے، اور انہوں نے لغویات میں ٹائم گزار دیا ہوگا۔ اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی دلیل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء کا اتفاق ہے کہ بے وضو اور جنبی شخص اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے دل اور زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور حیض اور نفاس والی عورتیں جو ہیں وہ دل اور زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، کیونکہ دل اور زبان پاک ہوتے ہیں۔ یہ علماء کا اتفاق ہے، اس بات میں ان کی رائے ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے اس کے بارے میں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور درود شریف پڑھنا اور دعا کرنا، قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ درود شریف پڑھنا جائز ہے، دعا کرنا بھی جائز ہے، ہاں قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم مختلف احادیث اور دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور دیکھیں پھر اس حوالے سے ہم اس کی کلیئرٹی کریں گے انشاءاللہ۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، فرمان الہی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، سبحان اللہ، اللہ ہمارا ذکر کریں گے اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ البقرہ آیت نمبر 152۔ اور کسی انسان کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کو فلاں بادشاہ نے یاد کیا ہے اور اس نے اپنی مجلس میں اس کی تعریف کی ہے، تو اسے کیا وہ اس شخص کا تاثر کیا ہوگا؟ اسے بہت خوشی ہوگی۔ اسی طرح اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اسے بادشاہوں کے بادشاہ نے فرشتوں کے سامنے یاد کیا، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں نا، فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب دیکھیں اللہ ہمیں یاد کریں کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ کب؟ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ اور اسے یاد کرنا مطلب چھوٹے چھوٹے اذکار کرتے رہنا، چلتے پھرتے کام کرتے۔ جو عورتیں ہیں ان کی مصروفیات میں اگر وہ کام کو یہ سمجھ کے کریں کہ گھر کے کاموں کو یہ سمجھ کے کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری میں وہ کام کر رہی ہیں، بھلے وہ گھر کا کوئی بھی کام ہے، ایون جھاڑو لگانا ہی کیوں نہیں ہے، کھانا بنانا، ہر کام گھر کا، اگر عورتیں یہ سارے کام اس لیے کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے خاوند کی فرما برداری کے تحت اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں گے نا، تو پھر ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے زبان سے ذکر جاری رکھیں۔ صرف ان کا کام کرنا بھی عبادت ہے، دیکھیں سبحان اللہ، انہوں نے جھاڑو لگایا ہے، نیت کیا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کری ہوں، تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کا اجر لکھتے ہیں۔
ایک تو جھاڑو لگانا اس کی عبادت لکھ دیا گیا، اس کا کپڑے واش کرنا، اس کا کچن میں کام کرنا، اس کا کھانا بنانا، اس کا ہر کام اس کے لیے عبادت لکھ دیا گیا۔ ابھی اس نے ذکر نہیں کیا، جب وہ ذکر بھی کرے گی چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، یعنی وہ روٹین سیٹ کر لے کہ لائک وہ جھاڑو لگا رہی ہے تو کیا کرے گی، استغفر اللہ کی تسبیح کر لے گی، ٹھیک ہے، یا سبحان اللہ کی تسبیح کر لے گی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے چلتے پھرتے کوئی دوسرا کام شروع کیا تو کوئی دوسری تسبیح شروع کر لی، کوئی تیسرا کام شروع کیا تو درود شریف پڑھنا شروع کر لیا۔ اس طرح سے دیکھیں کتنے اذکار ایک دن میں درانے کام اس نے کر لیے۔ ایک تو اس نے کام کرتے ہوئے اپنی نیت یہ کی کہ میں یہ جو کر کے کام کر رہی ہوں یہ اللہ کی نیت کے لیے کر رہی ہوں، نہیں اللہ کی نیت کے لیے نہیں، سوری اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنی نیت کو خالص کر لیا تو اس کے کام جو ہیں ان میں برکت ڈال دی جاتی ہے، یعنی برکت سے مراد یہ نہیں کہ کام بڑھا دیے جاتے ہیں، مطلب کہ ان کے کام میں آسانی آ جاتی ہے اور وہ کام کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، اور دوسرا ان کا کام کرنا بھی اجر اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اور دوسرا جب وہ اذکار کرتی ہیں، اپنی زبان جو ہے اس پہ مسلسل اذکار یعنی ذکر و اذکار کرتی رہتی ہیں، ان پہ ورد رکھتی ہیں ذکر و اذکار کا، تو بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب وہ کیا کر رہی ہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ ان کا ذکر، ان عورتوں کا ذکر بھی اپنی مجلس میں فرشتوں کے سامنے کریں گے۔ تو کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ ذکر سے مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف زبان چلتی رہے اور دل اللہ کی عظمت اور اس کی اطاعت سے غافل رہے، بلکہ زبان کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی سوچوں کا مرکز بھی اللہ رب العزت ہو، اور وہ ذکر کے معنی میں تدبر کر رہا ہو، یعنی کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ، اور اس کے ذہن میں مسلسل ساتھ ساتھ یہ بھی چلنا چاہیے کہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اب وہ اس کے لیے سوچے گا اللہ پاک کیسے ہے، ایسے ہے، مطلب اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف کرنا، پھر ٹھیک ہے الحمدللہ، یعنی الحمدللہ اس اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا، اتنی نعمتیں دی، میری سانس چل رہی ہے، اس نے مجھے ہاتھ دیے جس سے میں کام کر سکتا ہوں، میں کھا سکتی ہوں، پی سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اٹھ سکتی ہوں، بیٹھ سکتی ہوں، پاؤں ہیں میرے پاس میرے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک اعضاء ہے جس کے لیے وہ الحمدللہ سوچ کے کہے، اپنی ہر نعمت کے لیے اسے اللہ نے کھانا دیا، پینا دیا، ہر چیز کے لیے۔ تو جب وہ الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں پہ تدبر کریں گی، غور و فکر کریں گی، تو ان کا جو ذکر ہے پھر وہ اصل معنوں میں انہیں ثواب دے گا، ادروائز نہیں، کیونکہ جب دل غافل ہوتا ہے تو زبان پہ ذکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرمان الہی ہے، اور صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کریں، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا، یعنی زور کی آواز کی نسبت مطلب کہ آپ اونچی پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے یعنی کہ آپ کم آواز میں پڑھیں، اتنی آواز میں کہ بس آپ جان رہے ہوں اور آپ کے کانوں تک وہ جو ہے ساؤنڈ اس لیے آ رہا ہو کہ آپ بعض اوقات دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جب کوئی تلاوت کریں یا کچھ پڑھے تو کم از کم آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کے منہ سے نکل کے آ رہا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں جو چل رہا ہے آپ اس پہ دماغی طور پہ اس میں حاضر بھی ہیں، تو پھر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کی آواز باہر آئے، آواز باہر آنی بھی نہیں چاہیے، ویسے کم آواز میں، بہت کم آواز میں ذکر کرنا، اہل غفلت میں سے مت ہونا، ٹھیک ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 ہے۔ تو ذکر کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس عظیم ذات کا ذکر کر رہا ہے، تاکہ ظاہری اور باطنی طور پہ اللہ سے اس کا تعلق قائم رہے۔ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو اور اللہ میں غور و فکر نہ کیا کرو۔ الطبرانی فی الاوس، البقی فی شعب الایمان، البانی رحمہ اللہ نے اسے کیا کہا ہے، حسن قرار دیا ہے، اور وہ امور جو دن اور رات میں بار بار کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو 24 گھنٹوں میں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جن میں انسان اگر اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے تو بے ساختہ طور پہ اس کی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ جاری ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ جب مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو خصوصاً فجر کے وقت، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں مسجد کا رخ نہیں کرے، اور صبح ہونے کے باوجود مردوں کی طرح جو ہے نا گہری نیند سو رہے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی اس بات کا احساس کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دے کے آپ پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے؟ آپ جب اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور راستے میں رواں دواں ہوتے ہیں تو آپ کو کئی مناظر دکھائی دیتے ہیں، ادھر کسی کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا، ادھر کسی گاڑی سے گانوں کی آواز آ رہی ہے، تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا بڑا انعام فرمایا اور آپ کو حادثات سے محفوظ رکھا ہے، اور آپ کو نافرمانی سے بچائے رکھا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ہی توفیق ہے جو اس نے آپ کو دی، اور اس پہ الحمدللہ کہہ دینا۔ دیکھیں آپ جب خبریں سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو قحط سالی، سیلاب، وبا، حادثات، زلزلوں، جنگوں اور قوموں پر مظالم کی کئی خبروں کا علم بھی ہوتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی اس بات کا احساس کیا کہ اللہ نے آپ کو ان سے محفوظ فرما کر آپ پہ کتنا انعام کیا ہے؟ نیک بخت ہے وہ انسان جو ہر دم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور ہر موقع پر اللہ کی ان احسانات کا احساس کرتا ہے جن سے اللہ نے اسے نواز رکھا ہوتا ہے۔ مثلاً
صحت و تندرستی، خوشحالی، دین پہ استقامت، آفتوں اور مصیبتوں سے امن، اور ان کے علاوہ دیگر جو ہے بے شمار نعمتیں، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، جو کسی شخص پر کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے تو اس آزمائش سے محفوظ رہتا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترمذی اور حسن نے اسے روایت کیا ہے، اور اگر آپ دعا یاد کر سکتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، یاد کریں، ادروائز اس کے ٹرانسلیشن کو یاد کر لیں۔ تمام طریقے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت بخشی، آمین۔ دیکھیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔